اللہ کا احسان ہے یہ پیارا پاکستان، ولیوں کا یہ فیضان ہے پیارا پاکستان، اللہ کا احسان ہے یہ پیارا پاکستان۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، درود پاک کی کثرت کیجئے اور رحمتوں سے حصہ پائیے۔ 1500واں جشن ولادت بھی ہم منا رہے ہیں، اس نسبت سے زیادہ درود پاک کو شامل کیجئے۔ ناظرین، سارا ہی سال ہم پروگرامز کرتے ہیں، آپ بھی مدنی چینل دیکھتے ہیں، لیکن کچھ مومنٹس ایسی ہوتی ہیں جو بڑی اسپیشل ہوتی ہیں، اور میرے لیے ان میں سے 14 اگست کا دن بھی ہے۔ اور کیوں نہ ہو کہ یہ وہ دن ہے کہ جو ہمیں اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت کی یاد دلاتا ہے، وہ آزادی جس کے لیے صدیوں سے انسان کوشش میں رہا، کبھی آزاد رہا، کبھی غلام رہا، کبھی انفرادی طور پر کوئی غلام بنا تو کبھی کوئی اجتماعی طور پر قوم کسی دوسری قوم کی غلامی میں رہی۔ صحیح بات تو یہ ہے کہ آزادی کی قیمت اور اس کی اہمیت وہی سمجھ سکتے ہیں کہ جنہوں نے کبھی غلامی دیکھی ہو، یا آپ ان قوموں کا اسٹڈی کریں، ان کا تجزیہ کریں، اور آج آپ دیکھیں کہ اس وقت بھی دنیا کے اندر بہت ساری اقوام، بہت سارے معاشرے، بہت سارے کلچرز ایسے ہیں کہ جو اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ ذرا ان کے حالات کو دیکھیں، ان کے واقعات کو پڑھیں، ان پر جو غاصب قوم یا افراد ہیں ان کے مظالم کو دیکھیں، اور پھر آج کے دن اللہ پاک نے جو ہمیں آزادی کی نعمت عطا فرمائی تھی اس کو دیکھیں، اپنے آپ کو دیکھیں، تو شاید آپ کو ایک بار نہیں کئی بار رب کی بارگاہ میں سجدہ کرنے کا دل چاہے گا۔ اور یہی جذبات میرے بھی ہیں، آپ کے بھی ہوں گے، اور اسی نسبت سے مدنی چینل الحمدللہ اسپیشل ٹرانسمیشن کر رہا ہے، کیونکہ ہماری ایک بہت بڑی تعداد وہ ہیں کہ جن کا تعلق پاکستان سے ہے، تو ان کے لیے بالخصوص یہ ٹرانسمیشن ہے، اور دنیا بھر میں جو بھی پاکستان سے نہیں لیکن پاکستان سے محبت کرتے ہیں ان کے لیے بھی آج کا دن بڑا اسپیشل ہے۔ اور آج کا جو پروگرام ہے اس کی خصوصیت یہ ہے کہ مفتی محمد قاسم صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف فرما ہے، آپ کو ویلکم کرتا ہوں، مرحبا کہتا ہوں۔ ناظرین، آج جو میں نے کویسچنز کرنے ہیں، چونکہ آپ بہت سارے پروگرامز دیکھیں گے جس کے اندر پاکستان کی خصوصیات کا بیان ہوگا، پاکستان میں کیا ہے، نعمتوں کے حوالے سے، دیگر اشیاء کے حوالے سے بات چیت ہوگی، لیکن اس پروگرام کی تھیم یہ ہے کہ اللہ پاک نے جب ہمیں اتنی بڑی نعمت عطا فرمائی، اور یہ پاکستان ہمارا وطن ہے، ہم یہاں رہتے ہیں، یہاں ہماری پرورش ہوئی، اس آزاد فضا کے اندر ہم سانس لیتے ہیں، تو ایز اے مسلم اور ایز اے پاکستانی دونوں اعتبار سے میری اس ملک کے ساتھ اٹیچمنٹ کیسی ہونی چاہیے، میری ذمہ داری کیا ہے، اور میں اپنے اس ملک کی ترقی میں کیسے اور کیا کردار ادا کر سکتا ہوں۔ کسی حد تک ہم یہ لرننگ بھی کریں گے اور نیت بھی کریں گے، کوشش بھی کریں گے کہ آج کے دن ہم پازیٹیو پیغام لیں اور پھر سارا سال اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ مفتی صاحب، سب سے پہلا اور بنیادی سوال میں یہ کرنا چاہوں گا کہ ہمیں یہ ارشاد فرمائیے کہ ایک انسان کی اپنے ملک سے، قوم سے اور ملت سے کتنی اٹیچمنٹ ہونی چاہیے، کتنی محبت ہونی چاہیے؟ چونکہ ہم مسلمان ہیں، ظاہر ہے ہم اسلامی ملک کے اندر رہتے ہیں، تو اسلام ہماری اس بارے میں کیا رہنمائی فرماتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے 3 لفظ استعمال کیے ہیں، ملک، قوم اور ملت۔ جی تو ویسے تو یہ ہے کہ ان تینوں الفاظ میں کچھ نہ کچھ فرق ہے، بلکہ بہت زیادہ فرق ہے۔ جی ملک جو ہے ایک جغرافیائی اکائی کہلاتی ہے، صحیح۔ قوم جو ہے وہ 2 اعتبار سے دنیا میں شمار کی جاتی ہے، وہ زبان کی بنیاد پر بھی ہوتی ہے، وہ جغرافیہ کے بنیاد پہ بھی ہوتی ہے، وہ کلچر کی بنیاد پہ بھی ہوتی ہے، اور وہ دین کی بنیاد پر بھی ہوتی ہے۔ صحیح۔ جو قوم دین کی بنیاد پہ ہے اسی کو ملت بھی
کہہ دیتے ہیں ملت اسلامیہ، تو ملت اسلامیہ جو دین کی بنیاد پر ایک قوم ہے، صحیح، اور پاکستان جو دو قومی نظریے پر بنا تھا تو وہاں پر بھی قوم سے مراد جو ہے وہ قوم مسلم جو ملت کے معنی میں ہے۔ صحیح، تو ہماری گفتگو چکے ہیں ملک کے حوالے سے بطور خاص کہ ملک کے ساتھ انسان کی وابستگی۔ تو بات یہ ہے کہ وطن سے محبت، اپنے ملک سے محبت، یہ انسان کی فطرت میں ہے۔ صحیح، انسان جن چند چیزوں سے فطری طور پہ محبت کرتا ہے ان میں سے ایک ملک بھی ہے۔ انسان اپنے ماں باپ، بیوی بچوں سے پیار کرتا ہے، اپنے رشتہ داروں سے محبت کرتا ہے، یہ اس کا ایک خونی تعلق ہوتا ہے، اور یہ خونی تعلق جو ہے یہ ایک فطری چیز ہے۔ صحیح، دوسرے نمبر پہ انسان کے جو دوست اور جو تعلق دار ہوتے ہیں ان کے ساتھ اپنائیت اور انسیت محسوس کرنا، یہ ایک انسانی فطرت ہے۔ تیسرے نمبر پہ جو انسان کا وطن ہے یہ بھی اس کی محبتوں کا ایک بہت عظیم مرکز ہوتا ہے، خواہ وہ کوئی بھی ملک ہو، چھوٹا ہو یا بڑا، پسماندہ ہو یا ترقی یافتہ۔ اور یہ جو وطن کی محبت ہے جی، اس کا اسی فطرت انسانی میں ہونے کی وجہ سے ہمیں اس کے جو اثرات اور علامات ہیں یہ انبیاء علیہم السلام کی سیرت میں، واہ، اور یہ سلف صالحین کی سیرت میں، اور یہ دنیا کی عظیم شخصیات کی سوانح حیات میں ہمیں نظر آتے ہیں۔ مثال کے طور پہ انبیاء علیہم السلام کا جب تذکرہ کیا جاتا ہے تو اس میں ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ راہ خدا میں انہوں نے ہجرت کی۔ جی، اچھا، ہجرت آخر ایسی کیا چیز ہے کہ جسے ایک اس کو عظیم تاثر دے کر بیان کیا جاتا ہے کہ دیکھیں انہوں نے دین کی خاطر اتنی قربانیاں دی کہ انہوں نے ہجرت بھی کی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہجرت کرنا جو ہے یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں انسان کوئی بہت بڑی قربانی دیتا ہے۔ تو اب وہ قربانی کیا ہے؟ صحیح، وہ ہجرت کی قربانی بیسیکلی یہی ہے نا کہ انسان اپنے وطن کو چھوڑتا ہے۔ بے شک، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جیسے مال کو چھوڑنا، جیسے اولاد کو چھوڑنا، جیسے رشتہ داروں کو چھوڑنا، جیسے گھر بار کو چھوڑنا بندے کے لیے ایک بڑا مشکل اور کٹھن مرحلہ ہوتا ہے کیونکہ ان چیزوں کی محبت اس کے دل میں ہے، اسی طرح جو بندہ وطن چھوڑتا ہے جی، تو اس کے اس فعل کو ہجرت کہا جاتا ہے اور اسے ایک بہت عظیم شے شمار کیا جاتا ہے۔ سبحان، تو اب بیان کیا جاتا ہے کہ جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی، حضرت لوط علیہ السلام نے ہجرت کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے ساتھ ہجرت کی۔ تو یہ جتنے ہجرتوں کے واقعات ہیں یہ ایک طرف اگر ان کی اس عظیم عبادت کہ اللہ کی خاطر سب کچھ چھوڑ دینا اگر یہ اس کو بیان کرتے ہیں تو دوسری طرف یہ اس کو بھی بیان کرتے ہیں کہ دوسری طرف جو تعلق ہے وہ بڑا قلبی ہے، وہ بڑا وابستگی کا ہے، وہ بڑا مضبوط ہے۔ سبحان اللہ، اچھا، اسی سے آپ دوسری طرف آ جائیں، صحابہ کرام کے دو گروہ مشہور ہیں، ایک انصار ہے اور ایک مہاجرین ہے۔ ایسا ہی، اچھا، اور مہاجرین کے کیسے فضائل بیان کیے جاتے ہیں، کیسی ان کی عظمتیں بیان کی جاتی ہیں، کیسا ان کا تقدم ہے اور ان کی جو ہے وہ افضلیت ہے اور فضیلت ہے۔ اب اس کے لیے ٹائٹل کیا ہے؟ مہاجرین۔ مہاجر، یہ اتنا بڑا ٹائٹل جو ان کو ملا ہے یہ کس اعتبار سے ہے؟ یہ اس اعتبار سے ہے کہ وہ جو وطن کی محبت تھی انہوں نے اسے بھی اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دیا اور یہ وہاں سے جانے پہ تیار ہو گئے۔ سبحان تو اللہ، اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو فطرت جو میں کہہ رہا ہوں نا کہ وطن سے محبت انسان کی فطرت ہے وہ ان ساری چیزوں سے ہمارے سامنے آتی ہے۔ اچھا، پھر یہ ہے کہ یہ سارے اگر دلائل نہ بھی ہوں تو بہرحال جو چیزیں بندے کی آنکھوں کا مشاہدہ ہے اسی کا پتہ ہے کہ بھائی اپنا ملک، اپنا وطن چھوڑ کے جانا جو ہے یہ کیسا ایک یوں کہہ لے کہ بڑا زندگی کا مرحلہ ہوتا ہے۔ بہت بڑی خوشی کے لیے جاتا ہے تو بندہ خوشی خوشی جاتا ہے، ورنہ بہرحال یہ کربناک صورتحال ہوتی ہے وطن چھوڑ کے جانا۔ ایسا ہی، اچھا، خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ سے ہجرت فرمائی جی، تو آپ نے مکہ مکرمہ کو مخاطب کر کے فرمایا تھا کہ اے مکہ، تو میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے اللہ کے شہروں میں سے، اگر میری قوم مجھے نہ نکالتی تو میں تمہیں کبھی نہ چھوڑتا۔ واہ، اور پھر مدینہ منورہ کو جب اپنا وطن بنا لیا تو وہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے باقاعدہ یہ دعا کی کہ اے اللہ مدینہ بھی ہمیں ایسا ہی محبوب کر دے جیسے مکہ ہمیں محبوب تھا، سبحان اللہ، بلکہ اس سے بڑھ کر۔
تو اب دیکھیں جس کو وطن بنایا اس کی بھی محبت کی دعا کی، اور ساتھ میں یہ الفاظ کا حب بنا مکہ تھا، جیسے ہمیں مکہ محبوب تھا. سبحان اللہ. تو مکہ چونکہ اپنا شہر تھا اور مکہ اپنا وطن تھا، تو لہذا اس کی محبت کو یوں باقاعدہ بیان کیا گیا. سبحان. تیسری بات ایک حدیث مبارک ہے، اور اس کی شرح میں بخاری کی جو شروحات ہے اس کے اندر یہ بات بیان کی گئی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سفر سے واپس تشریف لاتے اور مدینہ منورہ قریب آتا تو آپ اپنی سواری کی رفتار کو تیز کر لیتے تھے. واہ. تو اس حدیث کی شرح میں علماء نے باقاعدہ لکھا ہے کہ یہ اپنے وطن سے محبت کی دلیل ہے، علامت ہے. سبحان اللہ. تو یہ ایک فطری تعلق جو وطن کے ساتھ ہوتا ہے. ماشاء اللہ. اب اس کے ساتھ یہ ہے کہ مزید ہمارا تعلق اس کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، تو ہمارے سامنے عقل و نقل دونوں اعتبار سے بہت ساری چیزیں ہیں. جیسے قرآن پاک کی ایک آیت مبارک ہے، فرمایا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو تم جتنے معاہدے کرو سب کو پورا کرو. بے شک. تو جب بندہ کسی وطن کا باشندہ ہوتا ہے، وطن میں رہتا ہے، تو وہ اس وطن کے ساتھ ایک ایگریمنٹ میں ہوتا ہے. اب وہ ایگریمنٹ اس کے قانون کی پاسداری، صحیح. اس کی فلاح و بہبود کی کوشش، اسے نقصان پہنچانے سے بچنا، نقصان پہنچانے والوں سے دور رہنا، اور ان کے حوالے سے جو لیگل اور قانونی وے ہے اسے اختیار کرنا، یہ سب اس ایگریمنٹ میں شامل ہے. اور یہ یوں کہہ لیں کہ یہ کوئی ہڈن ایگریمنٹ نہیں ہے، یہ ان نون نہیں ہے، بلکہ یہ نون، یعنی یہ وہ نون اور معلوم ہے کہ جسے ہم کہتے ہیں نا بھائی یہ تو معروف ہے کہ ایک بندہ یہی کرے گا. ٹھیک. اچھا، ایک تیسری بات یہ قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ ہے، وہ اگر ہم خاص اس وطن کے اوپر بطور تفسیر نہیں بلکہ بطور تعبیر کے اگر ہم منطبق کر کے دیکھیں تو وہ کیا ہے. قرآن پاک فرماتا ہے، اور ایک جگہ نہیں بہت ساری جگہوں پہ فرمایا، وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، زمین میں فساد برپا نہ کرو اس کی اصلاح کے بعد. صحیح. اصلاح کیا ہے؟ احوال کا اچھا ہونا. اور فساد کیا ہے؟ احوال کا بگڑ جانا. ایسا. اچھا، اب یہ اپنی اصل جو تفسیر ہے اس کے اعتبار سے تو یہ ہے کہ ایمان کے بعد کفر اختیار نہ کرو، صحیح. توحید کے بعد شرک اختیار نہ کرو. تو یہ اصل تفسیر کے اعتبار سے یہ. لیکن جیسے قرآن پاک کے الفاظ کا عموم ہوتا ہے، اور وہ عموم اتنا وسیع ہوتا ہے کہ وہ اپنے نزول سے لے کر قیامت تک کے ہزاروں لاکھوں مواقع اور صورتحال پر اپلائی ہو رہا ہوتا ہے. بے شک. تو اب یہ آیت مبارکہ جو ہے اسے آپ اس مفہوم کے اعتبار سے اگر دیکھیں کہ زمین سے مراد ہے کہ جس زمین میں آپ رہتے ہیں، جی. اور فساد ہے اس زمین کے، اس وطن کے احوال کو خراب کرنا، صحیح. اور اصلاح ہے اس وطن کے احوال کو بہتر کرنا. سبحان اللہ. اب اگر آپ اس طور پہ اس معنی و مفہوم کو لے کر بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس زمین میں آپ رہنے والے ہیں اس سرزمین کی اصلاح کی کوشش کرے، نہ کہ اس کے فساد کی. سبحان. اس میں اصلاح کے کام کرے نہ کہ فساد کے. اس کی بہتری کی کوشش کرے نہ کہ اس کی بربادی کے. بے شک. اس کی ترقی کے لیے قدم بڑھائیں نہ کہ اس کی تنزلی کے لیے. بے شک. اس میں افراد، جگہ، لوگ، شعبہ جات، سسٹم، ان سب کے اعتبار سے جب تک آپ شریعت کی حدود میں رہتے ہیں آپ اپنی تمام تر کاوشیں کریں، اور اس میں فساد کسی بھی صورت آپ نہ برپا کریں، نہ برپا ہونے دیں، اور نہ اس کو پسند کریں. سبحان اللہ. مفتی صاحب ماشاءاللہ آپ نے وطن، قوم اور اپنی ملت سے محبت کے حوالے سے رہنمائی فرمائی. اب ایک بڑا بنیادی سا سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اور خاص طور پر آج کے دن میں سمجھتا ہوں کہ ہر پاکستانی کو یہ غور کرنا چاہیے کہ میں اپنے ملک کی ترقی میں کیسے کردار ادا کر سکتا ہوں، اور مجھے اس کے بارے میں کتنا کانشیس ہونا چاہیے. کیونکہ کچھ لوگ تو وہ ہیں کہ جو صرف اپنے دائرہ کار کے اندر زندگی گزار رہے ہیں. ہمارے ناظرین میں بھی ایک تعداد ہوگی کہ جنہوں نے کبھی اس طور پر سوچا ہی نہیں ہوگا کہ یار مجھے ملک کے لیے بھی کچھ کرنا ہے. یعنی کہ وہ اپنے ایک چھوٹے سے سرکل میں اتنا مصروف ہیں کہ اس بڑے سینیریو پر سوچتے ہی نہیں ہیں. تو میں یہ چاہوں گا کہ ایک پاکستانی ہونے کے ناطے مجھے اپنے پاکستان کی ترقی کے بارے میں کتنا سوچنا چاہیے، میرے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے، اور اس ملک کے لیے یہ جو سوچ ہے اور یہ جو کردار ہے یہ کتنا عام ہو سکتا ہے. ہمارے لوگوں کی زندگی جن چھوٹی چھوٹی مصروفیات میں گم ہے، جی.
اس کے ہوتے ہوئے ان کا ملکی سطح تک کا سوچنا یہ شاذ و نادر ہوتا جا رہا ہے. ایسا ٹھیک ہی. ہے. اسی چیز میں سب سے پہلا قدم اور سب سے پہلا سٹیپ ہے، وہ ہے سوچ. صحیح. ہر عمل تب ہوگا جب اس کی کوئی سوچ ہو. سوچ ہوگی. سوچ کے بغیر عمل نہیں ہو سکتا. تو ایسا. اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر لوگوں میں یہ سوچ پیدا کر دی جائے جی. کہ آپ نے اس چیز پر کچھ کرنا ہے، اس وطن کے لیے کچھ کرنا ہے، یہ سوچ پیدا کر دی جائے تو کچھ ہونا بھی شروع ہو جائے گا. صحیح. لیکن اگر یہ سوچ ہی نگیٹ ہو جائے، نفی ہو جائے، ہوں. تو پھر ان کا دائرہ کچھ اور ہو جائے گا، ان کے افعال کا مطمع نظر اور مقصود جو ہے وہ کچھ اور ہو جائے گا. صحیح. اب بات یہ ہے کہ سب سے پہلے ہے سوچ کی تبدیلی. سوچ کی تبدیلی کا معاملہ یہ ہے کہ اس وقت جو مادیت پرستی ہے، میٹیریلزم یہ ہے کہ مجھے اپنے کپڑے کی، اپنے جوتے کی، اپنے گھر کی، اپنی گاڑی کی، اپنی لگژریز کی، اپنے لائف سٹائل کی، اپنی اچھی زندگی گزارنے کی، اپنا مستقبل اچھا کرنے کی میری تمام تر فکریں اسی کے ارد گرد ہیں. صحیح. اور وہ جو اپنے آپ کو اچھا کرنا ہے، وہ بھی اپنے آپ کو اچھا کرنا کسی لیڈر کے طور پہ نہیں ہے، کسی ورکر کے طور پہ نہیں ہے، کسی ویل وشر کے طور پہ نہیں ہے، کسی اچھے انفلوئنسر کے طور پہ نہیں ہے، بلکہ وہ سارے کا سارا میرے اپنا جو میٹیریلزم ہوگا اس کے گرد ہی کر رہا ہوگا. میرے کپڑے پہلے سے بہتر ہو جائیں گے، میرے جوتے پہلے سے بہتر ہو جائیں گے، میری گاڑی پہلے سے مہنگی ہو جائے گی، میرا گھر پہلے سے اچھا ہو جائے گا. یہ سارا میٹیریلزم ہے، اسی کے ارد گرد گھومتا ہے. ایسا ہی. اب یہاں سے دو اعتبار سے میں کلام کروں گا. ہمارے دین نے کتنی مرتبہ فرمایا ہے کہ دنیا سے دل نہ لگاؤ. یہ ہمارے دین کی کتنی بنیادی تعلیمات میں بہت بنیادی. کہ دنیا میں دل نہ لگاؤ، اور دنیا کی لذتوں میں نہ کھو جاؤ، اور دنیا کو اپنا اوڑھنا بچھونا نہ بناؤ. صحیح. اور من کانا یرید الحیات الدنیا، کہ دنیا کی زندگی ہی مقصود اصلی اور مراد انتہائی ہو، یہ نہ کرو. صحیح. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ایسی نیگیٹو چیز تھی کہ جس نے دین پر بھی اثر کرنا تھا اور جس نے دیگر چیزوں پر بھی اثر کرنا تھا. تو اب ہم اس جتنے احکام ہیں ان کے اس پہلو کو دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف تو دنیا سے مراد تو ہماری زندگی ہوگی نا، دوسروں کی دنیا تو نہیں ہوگی. صحیح. ٹھیک ہے نا. تو ہماری یہ والی جو سوچ ہوتی ہے، یہ جہاں ایک طرف آخرت سے غافل کرتی ہے، اسی طرح وہ دوسری طرف دنیا کے بلند مقاصد سے بھی انسان کو دور کر دیتی. بہت خوب. بہت خوب. تو اب یہ جو دنیا کی محبت، یہ جو میٹیریلزم اور یہ جو دنیاوی آسائشوں میں آپس میں مقابلہ ہے اور الحاکم التکاثر کا اظہار ہے اور تفاخر بینکم کے جلوے نظر آتے ہیں، تو وہ چیز ہے کہ جو دنیا کے اعتبار سے بھی ہمیں بلند مقاصد سے دور کر دیتی ہے، بڑی سوچ سے دور کر دیتی ہے. ایسا ہی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جہاں پر آپ نے کوئی بڑا کام کرنا ہے، وہاں پر سب سے پہلے آپ کو سوچ کا بیج لگانا ہوتا ہے. بجا. سوچ کا بیج ہوگا تو عمل کا تنا بھی اس کے اوپر کھڑا ہو جائے گا اور فوائد و ثمرات کا پھل بھی اسے حاصل ہو جائے گا. بے شک. تو اب پہلی سب سے بات یہی ہے کہ آپ کی سوچ کا دائرہ کیا ہے. ہماری سوچ کا دائرہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو مجموعی طور پہ ایک ملکی سطح کے جو کام ہیں، ان سب کے اندر بھی وطن کی یاد یہ ایک سالانہ ایونٹ ہے. صحیح. اور وطن کی ترقی ایک مستقل کام نہیں ہے. تو لہذا جو کام سالانہ کیا جاتا ہے اور صرف سالانہ ہی کیا جاتا ہے، تو اس کے سالانہ تو پھر دعا ہی کر سکتے ہیں، سالانہ اور تو بڑے دوسرے کام نہیں ہو سکتے. تو سب سے پہلی بات ہے سوچ. صحیح. اچھا، اب سوچ سے کیا مراد ہے یہاں پر کہ سوچ کیا بنے؟ جی. سوچ کے لیے بہت سارے جملے، الفاظ، یہ ہم سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن میں ایک جملہ عرض کرتا ہوں کہ اگر سوچ کا محور ہم اسے بنا لیں تو شاید ہمارے بہت ساری ڈائمینشن سے اس سے نکلیں، وہ ہماری بڑی پازیٹیو سے نکل آئے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اس ملک کی اونرشپ، وطن کی اونرشپ، یہ ہمارے دل و دماغ میں کانشیسلی رچی بسی ہو. سبحان اللہ. انکانشیسلی تو وہ فطری محبت ہو گئی. صحیح. وہ تو تھی کہ فطری محبت ہم سوچے نہ سوچے ہمارے دل میں ہوتی. کبھی ہمیں وطن سے نکال دیا جائے تو ہمیں پتہ چلتا ہو یار یہ کیا ہوا ہمارے ساتھ. صحیح. ٹھیک ہے نا. تو وہ فطری محبت اپنے وقت پہ ظاہر ہوتی ہے. لیکن یہ کیا ہے؟ یہ انکانشیسلی ہے، یہ سوچ سمجھ کے نہیں ہے، لا شعوری طور پہ یہ چیز ہے. شعوری کیا ہے؟ شعوری یہ ہے
کہ بندہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ وطن میرا ہے، یہ گھر میرا ہے، یہ چیز میری ہے، اور پھر اب اس کے افعال اس کے مطابق ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جب اونرشپ پیدا ہو جائے کہ اونرشپ کو صرف ہم اتنا سا لے لیں کہ جتنا ہم اپنے گھر کی اونرشپ رکھتے ہیں جی، کہ میرا گھر ہے، ایسا ہی، اتنا ہی ہم یہ بھی ذہن میں رکھ لیں کہ یہ میرا وطن ہے۔ بے شک۔ اب ہم اپنے گھر کے لیے کیا کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنے گھر کے لیے پہلے نمبر پر تو باقاعدہ سوچتے ہیں کہ یار مجھے اپنے گھر کو خوبصورت بنانا ہے، مضبوط بنانا ہے، ہوادار بنانا ہے، صحت کے لیے ٹھیک بنانا ہے، اسے آرام دہ بنانا ہے، اسے پرسکون بنانا ہے، یہاں میرے گھر کے افراد جو ہے وہ عزت کے ساتھ اور تحفظ کے ساتھ زندگی گزارے، گھر صاف ستھرا نظر آئے، اس کی ہر چیز اپنی جگہ پہ نظر آئے، اس میں دیمک نہ لگ جائے، اس کے دروازے تو ٹھیک ہیں، کوئی دیمک تو نہیں لگ گئی، اس کی چھت تو ٹھیک ہے، دراڑ تو نہیں آ گئی، اس کا کلر ٹھیک ہے، کہیں سے بے رنگ تو نہیں ہو گیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہم سب کچھ اپنے گھر کے بارے میں کرتے ہیں کیونکہ گھر کی اونرشپ ہم تسلیم کرتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں یہ میرا گھر ہے۔ ایسا ہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جہاں پر بندہ کسی شے کو اپنا سمجھ لیتا ہے تو پھر اس کے ساتھ اس کا رویہ، اس کا طرز عمل، یہ سب اس کے مطابق ہو جاتا ہے، بدل جاتا ہے۔ میں یہ جتنی چیزیں فکر کروں گا یہ میں اپنے پڑوسی کے گھر کے بارے میں فکر نہیں کروں گا، کیوں؟ اس لیے کہ میرا نہیں، صحیح۔ جس کا ہے وہ سوچے، میں تو اپنے گھر کا سوچوں گا کیونکہ میرا گھر ہے، تو لہذا میں اپنے گھر کی بنیاد سے لے کے چھت تک، بلکہ اوپر کی دیواروں تک غور کروں گا کہ اس کی جو منڈیریں ہیں، جو سائڈ والز ہیں، وہ ٹھیک ہیں، وہ جو ہے کوئی پرابلم تو نہیں آ رہی اس کے اندر، کہیں اس کا کوئی کونا کنارہ ٹوٹا ہوا تو نہیں ہے، تو میں ہر ایک چیز کو دیکھتا ہوں۔ ایسا ہی۔ اب آپ اس کو اگر اسی درجے میں وطن پر اپلائی کر دیں واہ، کہ وطن ہے کیا؟ وطن اپنا گھر ہی تو ہے۔ بے شک۔ قرآن پاک میں جہاں وطن سے نکالے جانے کا بیان ہے نا، جی، وطن سے نکالے جانے کا بیان ہے، وہاں الفاظ ہیں اخرجوا من دیارہم، من دیار، انہیں اپنے گھروں سے نکال دیا گیا، اللہ، نکالے گئے وطن سے۔ کیا بات ہے۔ اور قرآن نے کیا فرمایا؟ اپنے گھروں سے نکالے گئے۔ اب قرآن کے الفاظ کی فصاحت و بلاغت دیکھیں، کیا بات ہے۔ اور قرآن کی ان الفاظ کی وسعت دیکھیں، سبحان اللہ۔ اور آپ اس کا وطن کے ساتھ ذرا تعلق جوڑ کے دیکھیں کہ قرآن نے وطن اور ملک کے لیے جو تعبیر بیان کی ہے، اس تعبیر کی بلندی کیا ہے، سبحان، اور اس ایک لفظ کے اندر پیچھے پورا کانسیپٹ کلیئر کر دیا، کتنی بڑی چیز ہے۔ زبردست۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم وطن کو دار کے طور پہ لیں، گھر کے طور پہ لیں۔ سبحان اللہ۔ اب اگر گھر کے طور پہ لے لیں آپ، تو پھر جتنا آپ گھر کے بارے میں فکر مند ہیں، آپ وطن کے بارے میں اتنے فکر مند ہوں۔ اچھا، اب جب آپ وطن کے بارے میں یوں فکر مندی کریں گے تو آپ وطن کی ان تمام چیزوں کے اعتبار سے سوچنے کی کوشش کریں گے جو آپ کے لیے ممکن ہے اور جو آپ کے لیے، یعنی کہ جو آپ کر سکتے ہیں، کیونکہ طاقت سے بڑھ کے تو انسان نہیں کرتا نا، کہ میں پاکستان میں اگر 700 شعبے کام کرے تو میں 700 کے بارے میں سوچنا شروع کر دوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہاں بھائی، کوئی 10 شعبے تو ایسے ہوں گے جن کے بارے میں سوچ سکتا، 10 شعبے سے مراد ہے کہ کامن لائف کے اعتبار سے، تو اب میں ان کے اعتبار سے غور کروں۔ تو سب سے پہلی بنیاد وہی ہے جو قرآن نے دیارہم کے ذریعے بیان فرمائی ہے کہ آپ اپنے وطن کو اپنا دار سمجھیں۔ سبحان اللہ۔ دار کا لفظ دار الاسلام، دار الحرب، دار الکفر، یہ اس طور پہ بھی ہے، یعنی مشترکات میں سے ہے، لیکن تعبیر تو ہے نا، بے شک، ایک تعبیر ہے۔ اس تعبیر کے اعتبار سے دیکھیں آپ کہ آپ وطن کو گھر سمجھیں۔ جب وطن کو گھر سمجھیں گے تو آپ کو صرف یہ نہیں ہوگا کہ یار میرے گھر کی 4 دیواری کے اندر کی چیزیں ٹھیک ہوں، میری گلی کے اندر بھلے جتنا مرضی گند مچا رہے۔ اب بندہ اپنے گھر کا گند اٹھا کے گھر کے سامنے نہیں پھینکے گا، ایسا ہی۔ کیونکہ اگر یہ اس کا گھر ہے تو وہ بھی اس کا گھر ہے۔ ہمارے ساتھ اگر ہمارے بھائی کا گھر ہو، ہمارے بھائی کا گھر 100% تو ہمارا گھر نہیں ہے، 90% لگا لے، چلے 50% لگا لے، لیکن میں اس کے گھر میں اس لیے نہیں پھینکوں گا یار میرے بھائی کا گھر ہے۔ لیکن ہم اپنے گھر کا گڑ کوڑا کرکٹ اگر یہ گلی میں اور سڑک پہ پھینکتے ہیں، اگر ہم جو ہے نا باہر کی توڑ پھوڑ کی کوئی پرواہ نہیں کرتے، ہم جو ہے نا خود جو ہے نا وہ بنی بنائی سڑک کو برباد کرنے اور بنی ہوئی جو ہے نا وہ گلی کو برباد کرنے میں لگ جائیں، اور ملک کے جو
جو ملک کو چلانے والے ادارے ہوتے ہیں 100 150 پتہ نہیں کتنے ہوتے ہیں، ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں، محکمے جنہیں کہ کہا جاتا ہے، وہ سب کیا ہیں؟ وہ ملک کو چلانے والی وہ بنیادیں ہیں کہ جن بنیادوں کو جتنا کمزور کرتے جائیں گے ملک کمزور ہوتا جائے. ایسا ہی ہے. تو سب سے پہلی بات وہی ہے آنرشپ، کہ یہ وطن میرا ہے، یہ میرا گھر ہے، مجھے اپنے گھر کو جیسے لے کے چلنا ہے اسی طرح اس کو لے کے چلنا ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر گھر کے اندر ایک اور چیز ہوتی ہے کہ گھر کے اندر صرف ایک فرد نہیں سوچتا، بلکہ اس کی یہ سوچ ہوتی ہے، وہ اپنے بچوں کی تربیت کرتا ہے، بیٹا یہ ہمارا گھر ہے، ہم نے اس کو یوں کر کے چلانا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو اس کی سوچ ہے جی وہ اس سے کوشش کرتا ہے کہ یہ پریویل کرے، یہ پھیلے، یہ دوسروں تک پہنچے. تو اب وطن کے اعتبار سے بھی یہ ہوگا کہ اگر میری یہ سوچ ہے کہ میرا وطن ترقی کرے اور میرے وطن میں یہ والی چیزیں آئیں، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ والی سوچ میں دوسروں کو بھی دینے کی کوشش کروں. ماشاء اللہ. ہم اگر کسی کو صرف اتنا بول دیں نا کہ یار آپ کا یہ جو کام ہے، مثال کے طور پہ کوئی بندہ گلی محلے کی چیز ہی خراب کر رہا ہے، یا جیسے وہی ہے کہ کیا نام ہے بجلی چوری ہو گئی یا اس طرح کے جتنے، تو یار یہ چوری آپ اپنے گھر میں ہی کر رہے ہیں اور یہ جو نقصان ہے یہ اپنے گھر کو ہی پہنچا رہے ہیں. تو صرف اتنا ایک جو سینس ہے، اگر صرف اتنا ہی آگے جو ہے لوگوں تک پہنچا دیا جائے تو شاید وطن کے اعتبار سے بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. باقی پھر آگے اس کی وہ ساری تفصیلات. جی مفتی صاحب، ابھی ہم نے کچھ جو ہے وہ کیٹیگرائز کر کے بھی کلام کرنا ہے. یہ ایک جنرل گفتگو ہوئی اور واقعی بہت ہی خوبصورت ہمیں سیکھنے کی، سمجھنے کی ایک ڈائمنشن ملی. میں امید کروں کہ آپ بھی کوشش کریں گے. آپ نے آج تک اگر اس طور پر نہیں سوچا تو آج سوچنا شروع کر دیں. پہلے سوچتے تھے تو اس سوچ میں اور کتنا اضافہ ہو سکتا ہے، اس پر غور کر لیجئے. صرف خود ہی سوچتے تھے، دوسروں کو یہ پیغام نہیں دیتے تھے، تو یہ دینا شروع کر دیں. اور چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، بعض اوقات یہ بھی ہم سوچتے ہیں کہ یار میرے ایک کے سوچنے سے کیا ہوگا، یا میں کیا کر سکتا ہوں. آپ اپنا حصہ ملائیے، قطرہ قطرہ دریا بنتا ہے. اور یہ اتنی بڑی حقیقت ہے کہ جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. بعض اوقات ہم ڈی موٹیویٹ اس لیے بھی ہو جاتے ہیں یا ہو جاتے ہوں گے کہ یار میں تو اپنی کوشش کر رہا ہوں لیکن کوئی تبدیلی تو مجھے نظر نہیں آ رہی، یا میں اتنا بڑا کام کیسے کر سکتا ہوں. آپ اپنے حصے کا کام کیجئے، آپ اپنے حصے کی کوشش کیجئے. اللہ پاک برکت عطا فرمانے والا ہے. اور آج نہیں تو کل اگر آپ کی طرح ایک ایک کر کے بھی ہزاروں لاکھوں ہو گئے تو مجموعی طور پر اس کا امپیکٹ جو ہے وہ بہت ملٹی پلائی ہو سکتا ہے. تو آج اس پروگرام کے ذریعے جو میں کوشش کروں گا، میں یہ چاہوں گا کہ کم از کم میرے جو ناظرین ہیں، جو آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت ہمیں سن رہے ہیں، کم از کم آپ کی اپنی سوچ تو بڑی ہو جائے. ہم اپنے اس چھوٹے سے دائرے سے کچھ تو بڑا سوچنے والے بن جائیں. تو انشاءاللہ یہی پیغام جب عام ہوگا تو دیے سے دیا جلتا ہے. مفتی صاحب ایک محاورہ ہے، میں چاہوں گا کہ اس کی کچھ وضاحت ہو جائے. دھرتی ماں، مٹی کو ماں سمجھا جاتا ہے، کہا جاتا ہے. تو واٹ از دا کانسیپٹ بیہائنڈ دیٹ؟ ایک جملہ یوں کہہ لے کہ جذبات کو یوں کہہ لے کہ ایک ابھارنے کے لیے بولا جاتا ہے. جی پازیٹیو بھی کہا جا سکتا ہے، نیگیٹو بھی کہا جا سکتا ہے. یعنی کہ بعض جگہوں پر اس کو اس طور پہ کہا جاتا ہے کہ گویا اسے ہم نے اپنے اصل جو ہے وہ دین کے اوپر اور ہماری اصل جو ایک اسلامی سوچ ہے اس کے اوپر غالب کرنا ہے اور اسے ہم نے دبانا ہے. یہ جملہ اس طور پہ بھی بولا جاتا ہے. اچھا. لیکن یہ تو بولنے والے کی منفی سوچ ہے نا کہ وہ اس اعتبار سے یہ کہے. باقی یہ ہے کہ جیسے دھرتی ماں جیسی ہوتی جی تو اب اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ماں جو ہے وہ انسان کی شناخت ہوتی ہے. جی کہ ماں باپ انسان کی شناخت بنتے ہیں. ایک یہ. دوسرا یہ ہے کہ انسان کی پرورش کے اندر بہت بڑا عمل دخل جو ہے وہ اس کی ماں کا ہوتا ہے. ایسا ہی. تو وطن جو ہے، دھرتی سے مراد وطن ہے. تو وطن کا معاملہ بھی اسی طرح ہوتا ہے کہ وطن انسان کی شناخت ہوتا ہے. ایسا ہی. اگر ہماری ایک شناخت ہماری کسی برادری اور کنبے قبیلے کے اعتبار سے ہے تو ہماری شاید اس سے زیادہ بڑی شناخت ہمارے وطن کی ہوتی. ایسا ہم دنیا میں کسی جگہ جاتے ہیں جی تو وہاں جا کے کوئی یہ نہیں بولے گا کہ بھائی صاحب میں قریشی ہوں، جی یا وہ یہ نہیں بولے گا کہ جناب میں پٹھان ہوں. یہ اس بڑے لیول پہ جا کے یہ پہچان نہیں ہوتے. ایسا ہی. اس پہچان کا دائرہ ایک اور ہوتا ہے، لیکن بہت بلند جگہ پہ جا کے جو پہچان کا دائرہ ہے وہ جا کے وطن بن جاتا ہے. تو جیسے ماں جو ہے وہ ایک پہچان کا ذریعہ ہے، اسی طرح وطن بھی ایک پہچان کا ذریعہ ہے. دوسرے نمبر پہ کہ جیسے انسان کے پالنے پوسنے میں باپ سے زیادہ کردار ماں کا ہوتا ہے. ماں باپ دونوں کا ہوتا ہے لیکن کیونکہ ماں کی ڈیوٹی زیادہ ہوتی ہے بچے کے اعتبار سے.
تو اسی طریقے سے جو وطن ہے وہ انسان کو اس کی پرورش کی سہولیات فراہم کرنے کے اندر بنیادی ترین کردار ادا کرتا ہے۔ بے شک۔ انسان کا جو روزگار ہے وہ اس کے اسی ملک سے عمومی طور پہ وابستہ ہوتا ہے۔ کمانے کے لیے تو بندہ باہر بھی جا سکتا ہے، لیکن عام طور پہ کیا 90% سے بھی زیادہ 95% سے زیادہ کیا ہے؟ اپنا وطن ہی ہوتا ہے۔ تو انسان کے رزق کا جو سورس ہے، جو ذریعہ ہے، وہ اس کا وطن ہوتا ہے۔ انسان کی تعلیم کا جو ذریعہ ہے وہ اس کا وطن اور اس کے ادارے ہی ہوتے ہیں۔ انسان کی تربیت کا جو ذریعہ ہوتا ہے وہ اس کا وطن ہی ہوتا ہے۔ انسان جس طرح کا کلچر اور لائف سٹائل اپناتا ہے اس کی بنیاد بھی اس کے وطن ہی سے اٹھتی ہے۔ ہم یہاں اپنے وطن کے اعتبار سے لباس پہنتے ہیں، ہم افریقہ کے جنگلوں والا لباس نہیں پہنتے، اور وہاں والے بھائی صاحب وہ والا پہنتے ہیں۔ بنیاد کیا ہوتی ہے؟ بنیاد ان کی سرزمین، وہی بنیاد ہے، ہماری سرزمین ہماری بنیاد ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک شناخت کے اظہار کے طور پہ ہے، صحیح، اور ایک احسان شناسی کو ابھارنے کے لیے کہ جیسے وطن نے تمہیں ماں کی طرح یہ سارا کچھ دیا ہے، اور اس کا رویہ اپنے باشندوں کے ساتھ عمومی طور پہ ایک جیسا ہوتا ہے۔ میں محنت کروں گا میں ترقی کر لوں گا، آپ محنت کریں گے آپ ترقی کر لیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ میں کروں گا تو مجھے تو کچھ مل جائے گا آپ کو نہیں ملے گا۔ جہاں پر ظلم ہے، زیادتی ہے، جانبداری ہے، تعصب ہے اور مختلف قسم کی کیٹیگریز ہیں، تو وہاں تو وہ زیادتی کے طور پہ تو وہ چیزیں ہیں، لیکن وہ اس بیس کے اعتبار سے نہیں ہیں کہ اس وطن اور ملک کے اعتبار سے موسٹلی چیزیں وہ ایکولی جو ہے وہ سب کو اویلیبل ہوتی ہیں، سب کو دستیاب ہوتی ہیں۔ تو یہ اس کی طرف بھی اشارہ ہوتا ہے کہ ماں جیسے اپنے بچوں میں کالے گورے میں فرق نہیں کرتی، بدصورت خوبصورت میں فرق نہیں کرتی، چھوٹے بڑے میں فرق نہیں کرتی، تھوڑا بہت لاڑ پیار کا فرق آ جاتا ہے لیکن بیسک نیڈز کے اندر وہ برابر رکھتی ہے۔ اسی طرح وطن جو ہے وہ بیسک نیڈز کے اندر وہ سب کو، اپنے ہم وطنوں کو برابر ہی جو ہے وہ رکھے گا۔ تو یہ، لیکن اس کا ایک دوسرا پہلو یہ ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ تو ادھر سے تھا کہ ملک کی طرف سے، سرزمین کی طرف سے، وطن کی طرف سے یہ ساری چیزیں پرووائڈ کی گئی۔ اب اس میں جو احسان شناسی ہے وہ یہ ہے پے بیک کرنا، کہ آپ کو یہ سب کچھ ملا تو اب آپ پے بیک کیا کر رہے ہیں؟ اب واپسی میں شکر گزاری کے طور پہ، اب واپسی میں احسان شناسی کے طور پہ آپ اسے کیا دے رہے ہیں؟ کیونکہ ہمارے ہاں یہ لین دین جو ہے یہ بھی ایک فطری ہے کہ انسان پر جو احسان کرتا ہے تو انسان بدلے میں اس پر احسان کرتا ہے، ایسا ہے، ٹھیک ہے۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ تو نہیں مگر احسان کرنا، بھلائی کا بدلہ تو نہیں مگر بھلائی کرنا۔ تو جب وطن نے، ملک نے ہمارے ساتھ بھلائی کی ہے، اگرچہ وہ ایک غیر ذی روح چیز ہے، لیکن اس کا ایک مجموعی کانسیپٹ اور اس کا ایک مجموعی تشخص جو ہے جسے ہم شخص قانونی کہتے ہیں، تو یہ اس شخص قانونی کے اعتبار سے یہ ایک وجود ہے، سبحان اللہ، اور اس وجود کے جو ہم پر احسانات ہیں اس کا جواب بھی اسی انداز میں دیا جائے گا کہ جیسے بندہ ماں کے ساتھ سب سے زیادہ اچھا سلوک کرنے کی کوشش کرتا ہے، ایسا ہی اسی طرح وہ اپنے وطن کے ساتھ بھی سب سے زیادہ اچھا سلوک کرنے کی کوشش کرے گا۔ وہ اسے نقصان پہنچائے گا نہیں، وہ اسے نقصان پہنچنے نہیں دے گا، وہ اس کی راحت کا خیال رکھے گا، وہ اس کی بہتری کی کوشش کرے گا، وہ اس کی صحت کے لیے جو ہے وہ بھاگ دوڑ کرے گا۔ تو اب وطن کو جب ہم ایک وجود کے طور پہ لیتے ہیں تو آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بھائی وطن بیمار بھی ہوتا ہے، وطن صحت مند بھی ہوتا ہے، صحیح، وطن جوان بھی ہوتا ہے، وطن بوڑھا بھی ہوتا ہے، وطن پیسے والا بھی ہوتا ہے، وطن غریب بھی ہوتا ہے، وطن جو ہے سخی بھی ہوتا ہے اور وطن محتاج اور فقیر بھی ہوتا ہے۔ تو یہ سب چیزیں تو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں نا، ایسا کہ ہمارے جو یعنی دنیا کے جتنے بھی ممالک ہیں ان سب میں کوئی ایک پہلو پایا جا رہا ہوتا ہے، کوئی اتنا ہے کہ دینے والا ہے اور کوئی ایسا جو لینے والا فقیر۔ کہا جاتا ہے نا غریب ملک ہے، ہاں، تو بھائی اب اگر فقیر کنگال ہے تو اس کی مالی حالت درست کرو، صحیح، اگر وہ بیمار ہے تو اس کی صحت کی کوشش کرو، اگر وہ ٹوٹا پھوٹا ہے تو اسے سنوارنے کی کوشش کرو، اگر اس کی حالت خراب ہے اسے بہتر کرنے کی کوشش کرو، اگر وہ مرن کنارے پہنچا ہوا ہے تو اس کی زندگی کے لیے بھاگ دوڑ کرو۔ تو یہ وہ کانسیپٹ ہے جو اس طرح کے جو ہے نا سمبولک جو سینٹینسز یا ورڈز ہوتے ہیں ان کے ذریعے بیان کیا جاتا ہے، اور یہ حقیقت میں ایک سوچ فی نفسی ہی، یہ سوچ پازیٹیو ہے، صحیح، فی نفسی یہ سوچ پازیٹیو ہے، اور وہ جملہ جو ہے وہ اپنی جگہ جو مرضی ہے، جس کا مرضی ہے، مجھ سے اتنی غرض نہیں ہے، لیکن یہ ہے جو ہم نے اس سے پہلے بات بیان کی تھی نا کہ وطن کو ہم اپنا گھر سمجھیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ وطن کو گھر سے ہٹ کر
ایک محسن اور ایک پرووائڈر آف سسٹیننس اور پرووائڈر آف مینز لگژریز آف لائف اور نیڈس آف لائف ہم اس طور پہ لیں کہ یہ اس کا ذریعہ اور سبب بنتا ہے، ہم اس طور پہ لیں گے تو پھر پے بیک جو ہے وہ اس کے اعتبار سے ہم کریں گے. اچھا، اب وہ جو پہلے ایک سوچ بیان کی تھی اونرشپ کی، جی، اب اونرشپ کے ساتھ ایک دوسری سوچ کو ایڈ کر دیا جائے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ یار وطن نے ہمیں بہت کچھ دیا، ہم نے اسے کیا دیا؟ بہت خوب. وطن نے ہمیں بہت کچھ دیا، اور اس پر جو ہے نا میرا خیال ہے کوئی 10 لاکھ بندوں میں کوئی ایک ہو سکتا ہے یہ بولے جی مجھے تو کچھ نہیں دیا. صحیح. ہو سکتا ہے اس بیچارے کے ساتھ کچھ ایسا ہوا ہے اس کو واقعی کچھ نہیں دیا، لیکن اگر 10 لاکھ میں کوئی ایسا بول رہا ہے تو باقی وہ جو 9,99,999 ہیں جن کو دیا ہے جی، اور موسٹلی دیا ہوتا ہے، ایسا تو انہوں نے پے بیک کیا. اگر کسی سے یہ سوال کر لیا جائے، یا مثال کے طور پہ یہ بڑی اچھی ایکٹیویٹی ہے میرے ذہن میں بھی آپ کی باتوں سے آ رہی ہے جی، کہ ایکٹیویٹی کے طور پہ اگر یہی ہو کہ مثلا ہمارے جتنے مختلف چینلز والے ہیں، خواہ وہ دنیاوی چینلز ہیں یا اور ہیں، یا اسکول ہیں، اسکولوں کے اندر ٹیچرز ہیں، ٹھیک ہے، یا مختلف ادارے ہیں، وہ اپنے متعلقین سے ایک سوال کریں، آپ نے اس وطن کو کیا دیا؟ واہ، بہت بہت بنیادی. اور وہ چیز وہ ہو کہ جو جس نے دی ہے اس نے اس وطن کو ذہن میں رکھ کر دی ہے. وہ یہ نہیں بولے کہ جناب میں نے اپنا بزنس بہت اچھا کر لیا، صحیح، میں نے اپنا بزنس بہت اچھا کیا، یہ میں نے ملک کے لیے نہیں کیا، صحیح. میں نے اپنے لیے کیا. تو آپ نے کہا نا کانشیس ہو کر ایفرٹ کرنا. میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں جی، کہ شعوری طور پہ کوشش کی ہے یا لا شعوری طور پہ، کانشیسلی انکانشیسلی کیسے کوشش کی ہے. تو میں نے اگر اپنے گھر کو صاف رکھا ہے تو میں نے اس لیے صاف نہیں رکھا کہ یہ پاکستان کا جو ہے وہ ایک شہر کا ایک گھر ہے، ایک ٹکڑا ہے تو میں اس کو صاف رکھ رہا، نہیں بھئی یہ میرا گھر ہے، یہ یہاں نہ ہوتا کہیں اور تو میں تب بھی یہی کرتا. تو میں نے جو کام کیا اس کام کا جو موٹیو تھا، مقصد تھا، وہ وطن تھا یا کچھ اور. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ پانی بھی پئیں، بولے آپ پاکستان کے لیے پانی کیسے پیوں گا، یہ نہیں، لیکن آپ پاکستان کے پانی کو صاف رکھنے کے لیے تو کچھ کر سکتے ہیں. زبردست. ٹھیک ہے، ضائع ہونے سے بچا سکتے. ضائع ہونے سے بچا سکتے. یہ والا کام تو وطن کے لیے ہوگا نا. جی. ٹھیک ہے نا. اب میں نے پانی پیا، میں نے کھانا بنایا کھایا، لیکن اگر میں نے پانی بچایا اور اسے بے تحاشا میں نے اڑایا نہیں، جیسے ہماری یہاں پر کراچی کی گلیوں میں زیادہ ہوتا ہے، بلکہ پاکستان میں تو ایسا کم ہوتا ہے کہ یہاں پر جو ہے نا ٹینکی بھر کے بہہ رہی ہے، دبا کے بہہ رہی ہے، یا گاڑی کو دھونے لگے ہوئے تو اس کو دھونے میں اتنا پانی لگا دیں گے جتنا کسی ایک خاندان کے پورے ہفتے کا پانی ہوتا ہے. اور جہاں پر بھی پانی ضائع کیا جاتا ہے، اب میں پانی کو بچاؤں یہ سوچ کے کہ یہ میں اپنے ملک کے لیے بچا رہا ہوں کیونکہ میرے ملک میں پانی کی قلت ہے، اور واقعی ہے، ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، جتنے بھی اب یہ آئے دن جو واقعات ہوتے ہیں کہ جناب دریا کنارے گئے اور پانی کی وہ لہر آئی اور اس نے جو ہے وہ بہا دیا، ٹھیک ہے، اب وہ کیا ہے، وہ دریاؤں کے کنارے پہ جو قبضے کر کے چیزیں بنائی گئیں. جی، اب کوئی بندہ وہاں پر اس لیے اوائڈ کر رہا ہے کہ نہیں یار اس سے میرے ہم وطنوں کا نقصان ہے، جی، اس سے سیلاب کی صورتحال پیدا ہوتی ہے اور وہ میرے وطن کو نقصان دیتی ہے، لہذا میں اس سے بچوں. اچھا، اسی طرح یہ جتنا بھی یہ انکروچمنٹ ہوتی ہے، یہ کیا اس کو بولتے ہیں، تجاوزات، جتنی تجاوزات ہوتی ہیں، تجاوزات ہوتی ہی لوگوں کو تکلیف کا سبب بننے کا ذریعہ. تجاوزات ایسی ہوتی نہیں ہے کہ اس کے ذریعے لوگوں کو تکلیف نہ پہنچے، اس سے گزرنے والوں کو تکلیف ہے، اس سے جناب اور 50 کاموں میں تکلیف ہو جاتی ہے. اب کوئی بندہ یہ انکروچمنٹ، یہ تجاوزات جو ہے یہ اس لیے نہیں کرتا کہ یار اگرچہ مجھے قانون نہیں پکڑے گا، یا قانون تو نہیں پکڑے گا، قانون والے نہیں پکڑیں گے مجھے، کہ میں کوئی نہ کوئی کر ہی لوں گا حل اس کا، لیکن میں اس لیے نہیں کر رہا کہ یار اس کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف ہوگی، میرے ہم وطنوں کو تکلیف ہوگی، اور اس کے جو دیگر نقصانات ہیں وہ سارے ہوں گے. اگر کوئی بندہ اس طور پہ اس سے رکتا ہے، یہ اس کا کام کہلائے گا کہ ہاں یہ اس نے وطن کے لیے کیا. صحیح. اب جتنے گندے نالے ہیں یا جتنے برساتی نالے ہیں، سب کے اندر جو ہے نا وہ مکان بنا دیے یا سب میں کوڑا ڈال کے اس کو وہ کر دیا، وہاں اب صفائی نہیں ہے. اب جب ایک مرتبہ پانی آتا ہے لوگ جو ہے نا وہ گالیاں دیتے ہیں حکومتوں کو اور لوگ اداروں کو کہ دیکھو کیا کیا، لیکن بھائی صاحب یہ جنہوں نے کچرا ڈالا تھا اور جنہوں نے سارا کچھ کیا تھا، تو یہ جو ماحولیاتی تباہیاں ہیں ان سب کے پیچھے بنیادی طور پہ تو چھوٹی حرکتیں ہی ہیں نا جو مل کے اتنا کچھ کر رہی ہوتی. ایسا ہی ہے. یہ سورج کی روشنی کی وہ جو ساری شعاؤں کا سارا وہ گرین گیسز جو ہیں ان کا جتنا پرابلم ہے، تو یہ ایسا تھوڑی ہے کہ سب نے مل جل کے اوپر کو فائر مارے تھے اور اس کے بعد وہ اوپر کو سوراخ ہو گیا تھا، ایسا نہیں. یہ ہر بندے نے اپنی اپنی حد تک کیا. تو اب
شور شرابہ کرنے والی گاڑیاں، دھواں زیادہ پیدا کرنے والی گاڑیاں. اچھا یہ ہر سال وہ ہوتا ہے مثال کے طور پہ کیا نام اس کا، وہ پنجاب کی طرف زیادہ ہوتا ہے. ایک تو وہ ہوتی ہے نا فوگ، جی. اور ایک وہ سموگ. سموگ. سموگ کیا ہے؟ سموگ کا سب سے بڑا سبب کیا بنتا ہے کہ جو فصلوں کی باقیات جلائی جاتی. صحیح. ٹھیک ہے، جلانے والا اپنی طرف سے اس کو جلا کے اس کی جان چھوٹ گئی، اور وہ ایک بندے کے جلانے سے وہ پورے جو ہے نا خطے کے اندر سموگنی ہو جاتی. کتنوں کے کرنے سے ہوتی ہے؟ کم از کم بھی وہاں پر 50,000 کسان جب یہ حرکت کرتے ہیں نا، اس کے نتیجے کے اندر پھر یہ رزلٹ نکلتا ہے کہ پھر 2-2 3-3 مہینے ایسے آتے ہیں کہ وہاں پر رہنا مشکل ہے، وہاں سانس لینا مشکل ہے، وہاں زندگی گزارنا مشکل ہے، وہاں بیماریاں بڑھ جاتی ہیں، وہاں سانس کے امراض بڑھ جاتے ہیں، وہاں لوگ موت کا شکار ہوتے ہیں. یہ سب کے پیچھے کون ہے؟ یہ سارے جلانے والے. ایسے یہ ایک یوں کہہ لیں کہ ایک اسپیکٹ ہے جو میں نے بیان کیا کہ جہاں پر ایک چھوٹے لیول پہ یا ایک درمیانے بڑے لیول پہ ایک حرکت کی جاتی ہے اور اس کا نتیجہ کس قدر بدترین صورت میں نکلتا ہے. یہ والی چیزیں جگہ جگہ ہوتی ہیں. یہ پانی ضائع کرنے کا کام میرے خیال میں اس میں اولیاء کرام ہوں گے آج کے زمانے میں کہ جو پانی کے ضیاء سے بچتے ہوں گے، ورنہ تو نہ وضو کرنے والا بچ رہا ہے نہ غسل کرنے والا بچ رہا ہے. پانی کی کسی کو پرواہ ایسی ہوتی ہے تو ہمارے سامنے ہی ہے. انہی سب کا لازم کر دیا جائے کہ آپ کو پانی کی ایک 18 لیٹر کی بوتل ہے وہ آپ کو ملے گی 300 روپے کی. اب آپ جتنا مرضی ضائع کر لیں. اب اس کے بعد دیکھیں نہانے کا جو ہوگا نا وہ بھی روزانہ دیکھا کرے گا کہ ہاں بھئی یہ کیسے استعمال کرے. کیسے وجہ یہ ہے کہ اس کی قیمت کا اندازہ نہیں. حالانکہ حقیقت میں جو پانی برباد کیا جا رہا ہے اس کی قیمت اتنی ہی ہے. خاص طور پہ بارش کا پانی تو اس سے بھی زیادہ قیمتی ہوتا ہے جو بالکل ہی ضائع ہو جاتا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جیسے وہ میں نے کہا تھا نا کہ اگر ایک سوال ایڈ کر دیا جائے اور ایک اس کے طور پہ مشن کے طور پہ پوچھا جائے کہ یار آپ نے وطن کو ذہن میں رکھتے ہوئے، وطن کا سوچتے ہوئے وطن کے لیے کیا کیا، اللہ ملک کے لیے کیا کیا. ہم پاکستانی ہیں تو پاکستان کے اعتبار سے سوال کر لیں آپ نے پاکستان کے لیے کیا کیا. تو اب وہ اس نے اپنی کون سی صلاحیت، اس نے اپنا کون سا پیسہ، اس نے اپنی کون سی چیز اس کام میں لگائی. اگر لگائی ہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا جواب کیا نکلے گا؟ اللہ. اگر یہ 1,00,000 بندوں سے سوال کر لیا جائے، اور وہ بھی یوں کہہ لیں کہ میں چھوٹے چھوٹے شہروں کی بات نہیں کر رہا، میں صرف یہاں کراچی کی بات کر لیتا ہوں کہ یہ پاکستان کا سب سے بڑا شہر، سب سے پڑھا لکھا شہر ہے، سب سے سلجھے ہوئے ایک اعتبار سے لوگ یہاں پر ہیں. اب یہاں والوں سے پوچھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ بولے گا اچھا یہ بھی کچھ کرنا ہوتا ہے، یہ بھی کوئی سوچ کا پہلو ہے. تو یہ ذہن میں ایسا ہوگا ہی نہیں. ہاں کچھ لوگ ہیں تو وہ یہ ہے کہ ان کچھ لوگوں کے صدقے ہی بچا ہوا ہے سارا کچھ جو بھی ہوتا ہے. کسی نے دینی پہلو سنبھالا ہوا ہے، وہ لوگوں کو جو ہے وہ دیانت داری، اخلاق، سچ بولنا، رشوت سے بچنا، جھوٹ سے بچنا، فراڈ سے بچنا، چوری چکاری سے بچنا، بد اخلاقی سے بچنا. تو اب مسجدیں ہو گئی، مدرسے ہو گئے، دینی اجتماع ہو گئے، تو وہ ایک پہلو کے اعتبار سے جتنا کچھ محنت کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. اس سے ہٹ کر باہر کچھ اور لوگ ہیں جو کنٹریبیوشن کرتے ہیں، مثال کے طور پہ تعلیمی ادارے بنانے والے. تو وہ اپنی طرف سے ان کو یہ ہوتا ہے کہ یار ہمارے ملک کے جو بچے اسکول نہیں جا سکتے ہم ان کو تعلیم دیں. بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، بہترین ہے. یہ ہے کنٹریبیوشن. جی. یعنی کہ جو کسی ایسے علاقے میں اسکول بناتا ہے جہاں پر اسکول نہیں ہے، اب وہ کہتا ہے یار میں اپنے ملک کے بچوں کو پڑھاؤں گا، تو یہ بہت اچھا کر رہا ہے. جو کہتا ہے یار میرے ملک کے فلاں علاقے کے بچے جو ہے وہ بیچارے ان کی خوراک ہی بری نہیں، وہ جو ہے وہ ڈائٹ کی جو ہے وہ ڈیفیشنسی کا شکار ہیں. اب وہ وہاں پر پانی نہیں ہے تو کنواں کھدوا دیا اور موٹریں لگوا دی اور یا ان کے لیے اور سہولت کا انتظام کر دیا. یہ وہ سب چیزیں ہیں کہ جو کہا جائے گا کہ ہاں یہ کنٹریبیوشن ہے، لیکن یہ حکومتی سطح پر تو کسی حد تک کی جاتی. اس کے علاوہ جو اس سے نیچے کی تعداد ہے وہ شاید گنتی کے افراد ہوں گے کہ بھئی اس نے ایک سکول سسٹم شروع کیا ہوا ہے، اس نے گھر بنانے کا سسٹم شروع کیا ہوا ہے، اس نے لنگر خانہ کھولا ہوا ہے، اس نے فلاں والا کام کیا ہوا ہے. یہ بڑے پیمانے کا کام ہے. اس بڑے پیمانے کے کام کرنے والے ابھی 1,00,000 افراد اور ہوں گے جو کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. اب اگر وہ میدان میں آتے ہیں ماشاءاللہ، اور اس کے ساتھ ہر چھوٹی سطح کا بندہ کہ جو یہ سمجھتا ہے کہ بھائی میں اسکول نہیں کھول سکتا تو بھائی 2 بچوں کو تو پڑھا سکتے. واہ. ہمارے ہاں بہت سارے لوگوں کے حوالے سے بھی پوچھا جاتا ہے نا کہ بھائی اس عمر کا بندہ یا اس ٹائپ کا بندہ کیا کرے. تو اب اس کے لیے ایک جدا گانا اور چیزیں وہ بھی ساری کی جا سکتی. ماشاءاللہ بہت خوب، اور بہت ساری چیزوں کو آپ نے کور کیا ہے، اور مزید ہم نے اس کو ڈگ ان کرنا ہے اور کچھ خاص کیٹیگریز کو بیان کرنا ہے. لیکن
اب تک کی جو اس سیشن کی جو گفتگو ہے، اگر ہم سب اس پر غور کریں، اور چونکہ یہ کویشچن بڑا امپورٹنٹ ہے، اور جب بھی اس طرح کے کویشچن کے اگینسٹ میں ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو سچی بات ہے کہ اپنی کارکردگی جو ہے وہ سامنے آ جاتی ہے. جیسے ہم چینل میں کام کرتے ہیں تو ایک سوال ہمارے ہاں کیا جاتا ہے، ہمارے بڑے بھی کرتے ہیں کہ بھائی نیا کیا ایسی چیز ہے کہ جو آپ نے اس سال میں اپنے ادارے کے لیے بہتر کی. وہ جو کویشچن ہے نا، وہ ہمیں موٹیویٹ بھی کرتا ہے اور ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ واقعی ہمیں کچھ نیا کرنا چاہیے. تو اپنے آپ سے سوال کریں. ظاہر ہے اب ہم یہاں پر جو ڈسکشن ہے ہماری کوئی اداراتی طور پہ نہیں ہے، کوئی اس طرح سے نہیں ہے، لیکن یہی قوم کو ڈیولپ کرنا ہوتا ہے. جیسے ہم اپنا کام کر رہے ہیں، ہم اپنی کوشش کر رہے ہیں، مدنی چینل اپنی کنٹریبیوشن ہی کر رہا ہے نا، کہ آپ تک ایک خوبصورت پیغام جو ہے وہ پہنچایا جا رہا ہے. آپ کوشش کریں. اور اس میں جیسے درخت لگانے والا کام، درخت لگانے والا چل رہا ہے نا، ماشاء بڑا اللہ کام ہے وہ. شجرکاری، اب یہ کتنا زبردست کام ہے. اگرچہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں جتنے درختوں کی ضرورت ہے وہ صرف ہم پوری نہیں کر سکتے، لیکن جو ہم کر سکتے ہیں وہ ہم کر رہے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارے کہنے سے اگر ہزاروں لاکھوں افراد کی یہ سوچ بن جائے اور وہ کرنے میں شامل ہو جائیں تو اسی طرح سے ہی کام ہوتے ہیں. یعنی کہ کوئی بھی ایک شخص سارے سمندروں کا پانی نہیں پی سکتا، جو محاورہ ہے، تو اسی طرح کوئی ایک شخص سارے کام نہیں کر سکتا، لیکن میں کم از کم اپنے حصے کا کام، اور اس میں بنیادی بات جو ہے وہ سوچ ہے. اللہ کرے کہ ہمارے ناظرین یہ سوال اپنے آپ سے کریں اور اگلے 14 اگست تک کچھ ایسا کریں کہ جو خالصتاً شعوری طور پر ہم نے اپنے ملک کے لیے کیا ہو. اگلے سال بھی 14 اگست آئے گا، تو اگر ہم زندہ رہیں تو ہم کم از کم ایک سال اگر اپنا بیلنس شیٹ کے طور پر دیکھیں تو کچھ نہ کچھ ہم پروگرس کرنے والے بنے. کرنے کو بہت کام ہے، بلکہ ہم جس ملک کے اندر ہیں یہاں پہ کرنے کو بہت سارے کام ہیں. یعنی کہ دیگر ملکوں سے بہت سارے کام پینڈنگ ہیں جو کرنے کو ہیں. بس سوچ بن جائے گی تو انشاءاللہ رہنمائی ملے گی. لیکن اب بڑھتے ہیں نوجوانوں کی طرف. مفتی صاحب، جب بھی قوم کی بات ہوتی ہے، ملک کی بات ہوتی ہے، ملت کی بات ہوتی ہے، تو اللہ پاک نے جہاں اس ملک کو اور بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے. ہم موسم کی بات کرتے ہیں، ہم پھلوں کی بات کرتے ہیں، ہم دریاؤں کی بات کرتے ہیں، ہم اونچی پہاڑیوں کی بات کرتے ہیں اور بہت کچھ کرتے ہیں. لیکن ایک ہیومن ریسورس دنیا کے اندر نوجوان طبقہ جہاں زیادہ ہوتا ہے اس کو بہت زیادہ اپریشیٹ کیا جاتا ہے. بلکہ اب تو دنیا اس کے ڈیٹا پہ کام کر کے بھی آگے بڑھ چکی، اور ملک اپنے آنے والی کئی دہائیوں کی پلاننگ اس طور پر کر رہے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر نوجوانوں کی تعداد کتنی ہے، آئندہ سالوں میں کتنی ضرورت ہوگی، اور اس جو ڈیفیشنسی اس کو ہم کیسا پورا کریں. لیکن اللہ کا کرم ہے، اور اس میں سچی بات یہ کہ ہم نے کوئی کانشیسلی اس کے لیے ایفرٹ تو نہیں کی، لیکن اللہ پاک کا کرم ہے کہ ہم ان ملکوں کے اندر شامل ہیں کہ جن میں نوجوانوں کی تعداد بہترین جو ریشو ہے اس کے اندر شمار کی جاتی ہے. تو میں چاہوں گا کہ آج 14 اگست کے دن میں نوجوان اگر ہمیں دیکھ رہے ہوں، یقیناً دیکھ رہے ہوں گے ایک بڑی تعداد میں، ایک نوجوان، ایک ینگسٹر اپنے اس ملک کے لیے اگر کچھ کرنا چاہتا ہے تو وہ کتنا کر سکتا ہے، کیسے کرنا چاہیے. اور آپ ماشاءاللہ جہاں دیدہ بھی ہیں، تو نوجوانوں کو کیا پیغام دیں گے کہ وہ کیا ایسا کریں کہ اپنے ملک کے لیے ایک قابل عمل جو ہے وہ کام کرنے میں کامیاب ہو سکے. بات تو وہی ہے کہ جو کچھ کرنا ہے اب کر لو، ابھی نوری جوان تم ہو. واہ تو کیا بات ہے. جوان لوگ جو ہے وہ بہرحال دوسروں کی بنسبت کئی اعتبار سے زیادہ کام کر پاتے ہیں. صحیح. اگرچہ میں نے دونوں اعتبار سے، یعنی کہ جو زیادہ عمر کے ہیں وہ بھی اور جو جوان ہیں وہ بھی، دونوں کے اعتبار سے غور کیا تو بڑی دلچسپ میرے سامنے اچھا، چیزیں ہیں. جب تیاری کر رہے تھے آپ جی تو آپ پوچھیں گے تو میں آپ کو عرض کروں گا. بات یہ ہے کہ سب سے بڑا سرمایہ کیا چیز ہے، سب سے بڑا سرمایہ کیا چیز ہے. اس کے لیے ایک جملہ میں نے کسی کا پڑھا تھا، کسی اس کا تھا، یعنی کہ سائیکالوجسٹ کہہ لیں یا سوشل سائنسز کے کسی ایکسپرٹ کا وہ تھا. اس نے کہا جتنا سونا انسانی دماغ سے نکلا ہے آج تک دنیا کی کانوں سے بھی نہیں نکلا. واہ خوب. اتنا سونا انسان کے دماغ سے نکلا ہے، اتنا سونا یہ جو سونے کی کانیں ہوتی ہیں اللہ اکبر، ان سے بھی نہیں نکلا. کیا بات. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس قدر قیمتی انسان ہے، اور وہ بھی باشعور انسان جس کا دماغ سونا اگلتا ہو، اتنی زیادہ قیمتی نہ کوئی دھات ہے نہ کوئی چیز ہے. واہ.
ایک ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں یوں کہہ لیں مچھیروں کی بستی ہو، دلدلی علاقہ ہو، غریب سے لوگ ہوں، گرمی نے ان کے رنگ جھلسا دیے ہوں، دھوپ نے ان کی سکن جھلسا دی ہو، گرمی نے ان کے رنگ بدل دیے ہوں، اس سب کے باوجود بھی اگر وہاں کے انسانوں کو بہترین طریقے سے استعمال کیا جائے، انسانوں کو بہترین طریقے سے استعمال کیا جائے تو وہ سنگاپور بنتا ہے۔ اللہ اکبر، اچھا، چھوٹا سا ملک ہے ہوں، اور دنیا کے امیر ترین ممالک میں سے ہے۔ ایسا ہی ہے، وہاں دریا نہیں بہتے، وہاں یہ جتنی معدنیات ہیں یہ وہاں نہیں ہیں، صحیح، وہاں سے نہ تیل نکلتا ہے نہ پیٹرول نکلتا ہے، ایسا کچھ نہیں نکلتا۔ وہاں انسانی دماغوں سے سونا نکلا اللہ اکبر، اور اس سے وہ ملک دنیا کے امیر ترین ممالک میں شامل ہو گیا اور اسے پوری دنیا کے اندر ایک مثال کے طور پہ بیان کیا جاتا ہے۔ ایسا ہی ہے، دنیا کے چند ممالک وہ ہیں جو رقبے اور قدرتی جو نعمتیں ہیں ان کے اعتبار سے بڑے بھرپور ہیں، جی، بڑے رقبے والے ممالک ہیں، آبادی بھی ہے اور وسائل بھی بے تحاشا ان کی زمینوں میں ہیں۔ اچھا، ان کی اگر ترقی ہے تو اس میں یہ سارے فیکٹرز موجود ہیں، لیکن کتنے ممالک وہ ہیں کہ جن میں ان میں سے کچھ بھی نہیں ہے؟ ایسا ہی، دریا وہاں نہیں، بلند و بالا پہاڑ وہاں نہیں، جنگلات وہاں نہیں ہیں، زمین کی معدنیات وہاں نہیں ہیں، اور نہ جانے کتنی ضروری چیزیں ہیں وہ وہاں نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود ایسے ملک درجنوں کی تعداد میں ہیں جو نہایت امیر، نہایت خوشحال، نہایت بلند رتبہ اور نہایت باعزت مقام رکھتے ہیں دنیا میں۔ کیسے؟ ایسا ہی ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہاں کوئی اور وجہ ہے، وہ وجہ ہے وہاں کے لوگ، سونے کی کان نہیں ہے لیکن دماغ سونا گول ہے، دماغ سونے کو بولتے۔ تو وہ کیا ہے کہ انہوں نے اپنے لوگوں کی تعلیم، تربیت اور پھر اس تعلیم و تربیت کی جہت وہ کہ جو ان کے ملک کو فائدہ دے۔ صحیح، جس ملک میں پیٹرول نہیں ہے اور وہ اپنے ملک والے پورے ملک کو سکھا دے پیٹرول کیسے نکالنا ہے، تو کیا فائدہ؟ صحیح، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کو اس کی جگہ وہ سکھاؤ جو اس ملک کے اعتبار سے۔ تو اب وہ چیز اگر اسے سکھا دیں گے تو وہ اس کے اعتبار سے کام کرے گا۔ تو جو ملک کے لوگ ہیں، نوجوان ہیں خاص طور پہ، کہ تعلیم و تربیت کے فیز سے یہ گزر رہے ہوتے ہیں یا انہیں گزرنا ہوتا ہے۔ جی، بوڑھا آدمی تعلیم و تربیت میں نارملی اب اس نے نہیں گزرنا، نہ اس نے جو سیکھ لیا اب اس کو امپلیمنٹ کر سکتا ہے، ایسا ہی، ٹھیک ہے؟ اس کی اپنی افادیت، لیکن یہ تو زمانے کے ساتھ چلتے ہوئے پتہ نہیں کیا سے کیا کر سکتا ہے۔ ایسا تو ہی، سب سے پہلے یہ ہے کہ نوجوانوں کی تعلیم و تربیت، صرف تعلیم نہیں، صرف تربیت نہیں، تعلیم اور تربیت دونوں، دونوں، یہ دونوں ہوں اور وہ دونوں اس نہج پہ ہوں جو اس ملک کے کلچر، اس ملک کی روایات، اس ملک کی اقدار، اس ملک کی ضروریات، اس ملک کے فوائد، اس ملک کے مستقبل کے منصوبے اور ان سب چیزوں کو سامنے رکھے تعلیم و تربیت دی جائے۔ سبحان اللہ، ملک اسلامی ہے اور تعلیم و تربیت 100% مغربی دے کے ان کو دین بیزار بنا کے اگر آپ اس معاشرے میں انجیکٹ کریں گے تو یہ ایک پیچ ہوگا، یہ ایک پیوند ہوگا جو اس لباس کے اندر جیسے تیسے بھی نہ ٹانکنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ نہیں، آپ اس کو اسی کے سارے اس بیک گراؤنڈ کے اعتبار سے آپ اس کی تربیت کریں تو یہ پیوند نہیں ہوگا، یہ پھول ہوگا۔ سبحان اللہ، ڈیزائن ہوگا اس کپڑے میں، جو بندہ بڑے طریقے سے اپنے یہاں پر لگا کے بیٹھا ہوتا ہے نا، کیا یہ بات، ڈیزائن بنے گا، یہ پیوند نظر نہیں آئے گا۔ خوبصورت، ٹھیک ہے، تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نوجوانوں کی تعلیم و تربیت، نمبر 1۔ نمبر 2، تعلیم و تربیت کے ساتھ یہی سوچ جو میں نے ابھی بیان کی ہے کہ آپ نے ان کے اندر حب الوطنی کی سوچ بھی بیان کی ہے۔ صحیح، یہاں حب الوطنی کے معاملے کے اندر بھی یہ ہوا کہ میٹیریلزم، جو میں کہہ رہا تھا نا، مادیت پرستی، جی، کہ میرے دنیاوی مفادات مجھے حاصل ہو جائیں، یہ والی جو سوچ ہے، یہ سوچ حب الوطنی کو بھی تباہ کر رہی ہے۔ ایسا ہی ہے، اسی لیے لوگوں کے دلوں میں وطن کے بارے میں اب وہ جذبات نہیں ہیں جو پہلے ہوتے تھے۔ ایسا ہی ہے، جب سے گلوبلائزیشن ہوئی ہے کہ جی ساری دنیا ہمارا وطن ہے، اور اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ ہر بندے کے لیے وہ جگہ زیادہ انسپائرنگ ہے، زیادہ اٹریکٹیو ہے جہاں اس کی سہولیات و ضروریات زیادہ پوری ہوتی، ایسا ہی ہے، اسی لیے اب اسے وطن چھوڑنے میں اتنی تکلیف نہیں ہے۔
اب اس کے لیے وہ وطن زیادہ عزیز ہے جہاں پر اسے وہ ساری چیزیں مل رہی ہیں. تو حب الوطنی میں اس میٹیریلزم جو ہے اس نے بھی بہت بڑا عمل دخل رکھا. دوسری طرف خود حب الوطنی پیدا کرنے کے اعتبار سے چونکہ اتنی کوشش نہیں کی گئی تو لہذا اس کے نتیجے کے اندر بھی اسی طرح کا نتیجہ نکلا. تو تعلیم، تربیت، وطن کی محبت اور پھر اس کی باقاعدہ پلاننگ، پھر اس پلاننگ کے مطابق لے کے چلنا، پھر اس ظلم اور ناانصافی کو ختم کرنا کہ جس کی وجہ سے لوگ وطن کی محبت کی بجائے دوسری راہ پہ چل پڑتے. صحیح. ایک آدمی نے پوری محنت سے پڑھا، اس نے ہر امتحان میں ٹاپ نہیں کیا تو بہت A+ نمبر اس نے لیے، لیکن اب اس کے بعد جب اس کو نوکری دینے کی باری آئی یا اس سے اس معاشرے کے اندر کچھ حاصل کرنے کی باری آئی اور اس کے لیے سارے دروازے بند کر دیے جائیں تو وہ کیا کرے گا؟ اس کے دل میں کہاں سے جو ہے وہ اس وطن کے حوالے سے کوئی محبت یا اس طرح کے جذبات ہوں گے؟ وہ یہ کہے گا میرا تو استحصال ہوا ہے، میرے اوپر تو ظلم کیا گیا. تو یہ ایک پورا پیکج ہوتا ہے. صحیح. ٹھیک ہے، لیکن اس کے اندر بہرحال جتنا کچھ بھی ہوگا جو مرکزی سرمایہ ہوگا وہ نوجوان ہی ہوں گے. ایسا ہی ہے. یعنی وہ نہیں ہوں گے تو کس کی تعلیم اور کس کی تربیت؟ صحیح. ٹھیک ہے، وہ ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بھائی ہیرے جواہرات آپ کے پاس ہیں، پالش کرنا تو آپ کا کام ہے نا. اللہ تعالیٰ جس زمین میں ہیرے جواہرات رکھتا ہے تو بے تحاشا رکھے ہوتے ہیں، ایسا ہی. لیکن اگر اسے کوئی نکال کے پالش نہیں کرتا تو وہ پتھر کے ٹکڑے. ایسا ہی ہے. اب وہ پتھر کے ٹکڑوں کو ہیرا بنانا اور اسے اس کے اصل مقام پہ جڑ دینا، یعنی کہ وہ کندہ کر دینا، اسے لگا دینا، یہ کام ہے جوہری کا. یہ کام ہے ان لوگوں کا کہ جو یہ سارا کچھ کرنے والے. تو یوں کہہ لیں کہ ہمارے وطن میں نوجوان اگر زیادہ ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے ملک میں ہیرے جواہرات زیادہ ہیں. ماشاءاللہ. ہیرے جواہرات زیادہ ہیں تو اب ان کی پالش، ان کا جو ہے ان کو نکھارنا، ان کو بنانا سنوارنا، ان کو تراشنا اور پھر ان کو ان کے جائز اور صحیح مقام پر لگانا. آپ مہنگا ترین ہیرا اٹھا کے جوتے پہ لگا دیں گے تو اس کی کیا قدر و قیمت رہے گی؟ ہیرا یا تو تاج کے اندر لگا ہوتا ہے یا انگوٹھی میں لگا ہوتا ہے، یعنی اس کے مقام کے اوپر لگایا جاتا ہے اسے. تو لہذا تعلیم و تربیت، نوجوانوں کی سوچ کی تبدیلی، اچھی سوچ، اور اس کے ساتھ پھر ان کو جائز مقام دینا اور اس کے لیے مستقل کچھ نہ کچھ کرتے رہنا، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس سے اس سرمایہ کو ہم استعمال کر سکیں. ماشاءاللہ. بہت خوب. اللہ کرے کہ ہمارے جو نوجوان ہیں جن کے پاس ابھی زندگی کے بہت ساری ایسی نعمتیں ہیں جو انہی کے پاس ہیں، بہت کچھ کر سکتے ہیں، بہت کچھ کرنا چاہیں تو آگے بڑھ سکتے ہیں. اللہ کرے کہ وہ اپنے ساتھ ساتھ اپنے ملک و قوم کے لیے بھی کوشش کریں اور کانشیس کوشش کریں تو انشاءاللہ بہت مفید ہوگا. مفتی صاحب، وقت ہمارے اختتام کے قریب ہے لیکن ایک امپورٹنٹ کویسچن ہے، میں چاہوں گا کہ یہ بھی ایڈریس ہو جائے. مذہبی طبقہ، علماء ہو گئے، طلباء کرام ہو گئے، ماشاءاللہ آلریڈی وہ ایک خاص کام، ایک اہم ترین کام سر انجام دے رہے ہوتے ہیں، کسی نہ کسی طرح سے اپنے دین کی، معاشرے کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کو کوئی پیغام دینا چاہیں آج کے دن کہ وہ اس سے ہٹ کر بھی مزید کیا سوچ سکتے ہیں، کیا کر سکتے ہیں، اور اس ملک میں اس طبقے نے اب تک جو کنٹریبیوشن کیا وہ اور مزید ہم کیا کر سکتے ہیں، اس کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیے. دیکھیے، ہماری تو جو امت مسلمہ ہے جی، اس کا ٹائٹل ہی اللہ تعالیٰ نے یہ رکھا ہے کنتم خیر امت، سبحان اللہ. تم بہترین امت، اخرجت للناس، جو لوگوں کے سامنے ظاہر کی گئی. کام کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف و تنہون عن المنکر، تم بھلائی کا حکم دیتے اور برائی سے منع کرتے. اچھا، پھر یہ تو پوری امت کا ٹائٹل ہو گیا. اس کے بعد پھر امت کے افراد کے اعتبار سے کہا گیا کہ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے. پوری امت کا ہر فرد اسی کام میں لگ جائے تو یہ پاسبل نہیں ہوتا. کوئی تھوڑا سا کرے گا، کوئی زیادہ کرے گا، کوئی زیادہ کرے گا، لیکن ایک گروہ بطور خاص ایسا ہو یدعون الی الخیر، جو بھلائی کی طرف بلائے، جو نیکی کی طرف بلائے، اچھائی کا حکم دے، معروف کا حکم دے، برائی سے منع کرے. یہ وہ سب سے بنیادی اور مرکزی کام ہے جو امت کے علماء کا اور امت کے افراد کا اور خصوصاً مذہبی طبقے کا ہے. صحیح. یہ ذمہ داری، جیسے ہم ہر ایک کو اس کی ذمہ داری پوری کرنے کا حکم دیتے ہیں یا درخواست کرتے ہیں، یہاں پر بھی ہم یہی کہیں گے کہ جو مذہبی لوگ ہیں وہ اپنی اس ذمہ داری کو دیکھیں. صحیح. کہ یہ خدا داد ذمہ داری ہے، خاص طور پہ علماء جو انبیاء کے وارث ہیں، بے شک ان کی بطور خاص، بطور وراثت و نیابت کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ خیر کی دعوت دیں،
وہ معروف کا، بھلائی کا، اچھائی کا حکم دیں اور وہ برائی سے منع کریں۔ صحیح۔ تو ہمارے معاشرے میں کیا برائیاں ہیں؟ ہوں، برائی سے منع کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ جو برائیاں پائی جا رہی ہیں ان سے منع کریں گے نا۔ ایسے۔ برائی دوسرے ملک میں پائی جا رہی ہے، ہم یہاں منع کریں، یہ نہیں ہوگا۔ صحیح تو بھئی ہمارے یہاں کیا برائیاں پائی جا رہی ہیں؟ صحیح۔ ہمارے ملک میں جھوٹ، فراڈ، رشوت، جو ہے وہ چور بازاری اور جتنی ایک پوری لسٹوں کی لسٹیں، ایسے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان سے منع کرنا یہ ہمارے مذہبی طبقے کی ذمہ داری ہے۔ بے شک۔ اچھا، خیر کیا ہے؟ خیر کا دائرہ بہت ہی وسیع ہو جاتا ہے۔ اس کی دعوت دینا، وہ دعوت ممبر سے بھی ہے، وہ دعوت مصلی پر بیٹھ کر بھی ہے، وہ مسجد کے اندر بھی ہے، وہ مسجد کے دروازے پر بھی ہے، وہ چوک پہ بھی ہے، وہ گھر میں بھی ہے، اور وہ کسی صحبت اور ہم نشینی میں بھی ہے۔ واہ، تو لہذا اگر نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے منع کرنا، سبحان۔ اگر اسے اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیں تو یوں سمجھے کہ ملک کے لیے کنٹریبیوشن یہ بھی ہو جائے گا، دین کے حکم پہ عمل یہ بھی ہو جائے گا، اور جو اپنی ذمہ داری کی تکمیل ہے وہ بھی ہو جائے گی۔ ماشاءاللہ، بہت خوب۔ اللہ پاک ہمیں ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یقیناً بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا ہوگا۔ نیت کیجئے انشاءاللہ عز و جل آج کے اس دن ہم اپنے اندر کوئی پازیٹیو چینج لائیں۔ زیادہ نہ ایک بھی کوئی ایسی چیز ہے جو میرے ملک کے لیے، میرے اسلام کے لیے، دین کے لیے، میرے تشخص کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے تو اسے میں ترک کروں، اور کوئی ایک ایسی اچھی چیز جو مجھے کرنی چاہیے اس کو آج سے ہی میں شروع کروں۔ انشاءاللہ ہمارے لیے بہتری کا سامان ہوگا۔ دعا پر پروگرام کو ختم کروں گا۔ اللہ پاک ہمارے اس ملک کو تا صبح قیامت قائم رکھے، دائم رکھے، استحکام عطا فرمائے، ہر طرح کی سازشوں سے محفوظ فرمائے، اور اسے حقیقی اسلامی قلعہ بنائے۔ جس سوچ اور جس نظریے اور جس کوشش سے ہم نے اس کو حاصل کیا، جس مقصد کے لیے اس کو حاصل کیا، اللہ پاک اس مقصد میں ہم سب کو کامیابی عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کا احسان ہے یہ پیارا پاکستان، ولیوں کا یہ فیضان ہے پیارا پاکستان، اللہ کا احسان ہے یہ پیارا پاکستان۔